دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے ہمارا چینل ترجمہ آج ہی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہرمن ہیس کی کہانی بھیڑیا، ترجمہ احمد مشتاق۔ فرانسیسی پہاڑوں میں کبھی اتنا طویل اور ظالم موسم سرما نہیں گزرا تھا۔ ہفتوں سے سرد، کاٹ دار اور کراری ہوا چل رہی تھی۔ دن کے وقت لشکتے ہوئے نیلے آسمان تلے حد نگاہ تک مٹیالے سفید رنگ کے بڑے بڑے اور ڈھلواں برف کے کھیت بچھے رہتے۔ رات کو ایک ننھا سا روشن، ناراض اور برفانی چاند جب ان پر سے گزرتا تو برف پر اس کا زردی مائل لشکارا مٹیالے نیل میں بدل جاتا اور یوں لگتا جیسے سردی کا اصلی جوہر یہی ہو۔ سڑکیں اور پگڈنڈیاں ویران رہتی، خصوصاً وہ جو بلندی پر واقع تھی، اور دیہات میں لوگ اپنے جھوپڑوں میں کاہلی سے بیٹھے بڑبڑاتے رہتے۔ جب رات پڑتی تو نیلی چاندنی میں کھڑکیوں پر سیاہی مائل سرخ رنگ جھلک اٹھتا اور پھر جلد ہی ان پر تاریکی چھا جاتی۔ اس علاقے کے جانوروں کے لیے یہ بڑا کٹھن زمانہ تھا۔ بہت سے چھوٹے جانور اور پرندے سردی سے جم کر مر گئے تھے اور ان کی سوکھی ہوئی لاشیں عقابوں اور بھیڑیوں کا نوالا بن چکی تھیں۔ لیکن بھیڑیے خود بھی بھوک اور سردی کے ہاتھوں سخت عاجز تھے۔ یہاں بھیڑیوں کے صرف چند قبیلے تھے جو اپنے درد مشترک کی وجہ سے ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئے تھے۔ دن کے وقت وہ ایک ایک کر کے نکلتے۔ یہاں وہاں ان میں سے کوئی ایک دبلا پتلا، بھوکا اور چوکنا، کسی بھوت کی طرح پراسرار اور بے آواز بھیڑیا تیزی کے ساتھ برف میں سے لپک اٹھتا۔ سفیدی میں اس کا تنگ سا سایہ اس کے ساتھ ساتھ لگا چلا جاتا۔ وہ اپنی نوک دار تھوتنی اٹھا کر ہوا میں سونگھتا اور کبھی کبھی اس کے حلق سے ایک خشک اور دکھ بھری چیخ نکل جاتی۔ لیکن رات کے وقت وہ سب اکٹھے باہر نکلتے اور ان کی غم آلود چیخیں دیہات کے چاروں طرف گونج اٹھتی۔ مویشیوں اور مرغیوں وغیرہ کو احتیاط سے بند کر دیا جاتا اور مضبوط دروازوں کے پیچھے بندوقیں تیار رہتی۔ بھیڑیوں کو کسی کتے یا دوسرے چھوٹے موٹے جانوروں پر جھپٹنے کا بہت ہی کم موقع ملتا تھا اور 2 بھیڑیے پہلے ہی گولیوں کا نشانہ بن چکے تھے۔ سردی بڑھتی چلی گئی۔ اکثر اوقات وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے اپنے جسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے اور پھر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دیہات کی طرف دکھ سے کان لگائے ساکت کھڑے کسی سوچ میں ڈوب جاتے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک بھوک سے نڈھال بھیڑیا اچانک خون کو منجمد کر دینے والی دہاڑ کے ساتھ جھپٹ اٹھتا۔ پھر وہ سارے کے سارے اس کی طرف تھوتنیاں اٹھا کر کانپنے لگ جاتے اور بیک وقت ان کے منہ سے ایک ہولناک اور افسردہ کر دینے والی چیخ بلند ہوتی۔ آخر قبیلے میں سے ایک چھوٹے سے گروہ نے سفر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ الصبح وہ اپنی اپنی کچھاروں میں سے باہر نکلے، ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور برفانی ہوا میں بڑے اشتیاق سے سونگھنے لگے۔ پھر وہ ایک تیز مگر یکساں رفتار سے چل پڑے۔ پیچھے رہ جانے والے اپنی بڑی بڑی شیشوں جیسی آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ان کے پیچھے پیچھے چند قدم گئے بھی، پھر رک گئے، ایک لمحے کے لیے گومگو کی حالت میں ساکت کھڑے رہے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی خالی کچھاروں کی جانب واپس آ گئے۔ دوپہر کے وقت یہ قافلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ 3 بھیڑیے تو مشرق کی طرف سوئٹزرلینڈ کی بلند وادی کی جانب مڑ گئے، دوسروں نے جنوب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ تینوں بھیڑیے بڑے عمدہ، مضبوط لیکن ہولناک حد تک دبلے جانور تھے۔ ان کے اندر کو دھسے ہوئے ہلکے رنگوں والے پیٹ تنگ اور سکڑے ہوئے تھے۔ ان کی پسلیاں قابل رحم حالت میں ان کے سینوں پر ابھری ہوئی تھیں، منہ خشک تھے اور آنکھیں پھولی ہوئی اور خطرناک۔ وہ بلند وادی کے اندر دور تک بڑھتے چلے گئے۔ دوسرے دن انہوں نے ایک بھیڑ کو مار گرایا، تیسرے دن ایک کتے اور ایک بچھیرے کو۔ غصے میں بپھرے ہوئے دیہاتیوں نے ہر طرف ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ علاقے کے دیہات اور شہروں میں اجنبی حملہ آوروں کا خوف پھیل گیا تھا۔ ڈاک لانے لے جانے والی برف گاڑیاں مسلح محافظوں کے ساتھ نکلتیں۔ کوئی ایک شخص بھی جسے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہوتا بندوق ساتھ رکھتا۔ اجنبی ماحول میں ایسے اچھے شکار ہاتھ لگنے کے بعد تینوں بھیڑیے بیک وقت اطمینان اور بے یقینی کی کیفیت محسوس کر رہے تھے۔ لیکن پھر ان سے ایک ایسی حماقت سرزد ہوئی جس کا ارتکاب وہ شاید اپنے علاقے میں بھی کم ہی کرتے۔ وہ دن دہاڑے گایوں کے ایک باڑے میں جا گھسے۔ چھوٹی سی گرم عمارت، لکڑی کے تختوں کی چرچراہٹوں، گایوں کے ڈکرانے کی آوازوں، ان کے کھروں کی ٹاپوں اور بھوکے بھیڑیوں کے جلتے ہوئے سانسوں سے بھر گئی۔
لیکن اس مرتبہ لوگ میدان میں آ گئے۔ بھیڑیوں کے سروں کی قیمت مقرر ہو چکی تھی، جس سے دیہاتیوں کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک کو تو گردن میں گولی مار کر ہلاک کیا، دوسرے کو کلہاڑی سے، تیسرا بچ نکلا اور بھاگتا چلا گیا، حتیٰ کہ نیم مردہ حالت میں برف پر گر پڑا۔ وہ تینوں بھیڑیوں میں سب سے چھوٹا، سب سے خوبصورت، توانا، پرشکو اور مغرور چوپایا تھا۔ بڑی دیر تک پڑا ہانپتا رہا۔ سرخ لہو کے دائرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے۔ کبھی کبھی اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ آپ سے آپ نکل جاتی۔ ایک پھینک کر ماری ہوئی کلہاڑی اس کی پیٹھ پر لگی تھی، لیکن وہ سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ کتنی دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ دور دور تک نہ کہیں لوگ تھے، نہ گھر نظر آتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عظیم الشان برف پوش پہاڑ کھڑا تھا۔ اس نے پہاڑ کے گرد چکر لگانے کا فیصلہ کیا۔ وہ پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ اس نے برف کے سخت اور منجمد ٹکڑوں میں ایک دو مرتبہ دانت گاڑے۔ پہاڑ کی دوسری جانب اسے ایک گاؤں دکھائی دیا۔ رات ہو رہی تھی۔ وہ صنوبر کے درختوں کے گنجان جھنڈ میں انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ غلے سے بھرے کوٹھوں کی خوشبو کے پیچھے پیچھے احتیاط سے رینگتا ہوا باغ کے جنگلے کو عبور کر گیا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ بھوک اور خوف کے عالم میں وہ گھروں کے درمیان جھانکتا ہوا چلتا رہا۔ ایک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ وہ پیچھے مڑا اور بھاگنے ہی کو تھا کہ دوسری گولی آئی جو اسے لگی۔ اس کے سفیدی مائل پیٹ کی ایک جانب لہو کے دھبے بن گئے جو بڑے بڑے قطروں کی شکل میں مسلسل گر رہے تھے۔ زخم کے باوجود وہ بھاگ کھڑا ہوا اور کسی نہ کسی طرح جنگلات سے بھرے پہاڑ کے قریب پہنچ گیا۔ یہاں وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے فاصلے پر لوگوں کا شور اور ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ دہشت کے عالم میں اس نے پہاڑ کو دیکھا، بالکل سیدھا اور درختوں سے بھرا تھا، جسے پھلانگنا بے حد دشوار تھا، لیکن اس کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ہانپتے ہوئے وہ سیدھی دیوار پر چڑھنے لگا۔ نیچے پہاڑ کے دامن میں لوگوں کی آوازوں سے شور برپا تھا اور لال ٹینوں کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ نیم روشنی، نیم تاریکی میں کانپتا ہوا زخمی بھیڑیا درختوں کو پھلانگتا رہا اور اس کی پسلیوں اور پٹھے کے درمیانی حصے سے لہو آہستہ آہستہ نیچے گرتا رہا۔ سردی بڑھ گئی تھی۔ مغرب کی طرف آسمان دھندلایا ہوا تھا اور برف گرنے کے آثار تھے۔ آخر تھکا ہارا چوپایا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ ہی گیا۔ یہ ایک ڈھلواں برف کے کھیت کا کنارہ تھا جو اس گاؤں کے عین اوپر بلندی پر واقع تھا جہاں سے کہ وہ بھاگ کر آیا تھا۔ اب اسے بھوک محسوس نہیں ہو رہی تھی، بس زخم سے مسلسل اٹھتا ہوا دھیما دھیما درد محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ہلکی سی بیمار بھونک اس کے مزمحل ہوتے ہوئے جبڑوں سے نکلی۔ دل زور سے دھڑکا۔ موت کا ہاتھ بھاری بوجھ کی طرح اس کے جسم پر پڑ رہا تھا۔ صنوبر کے ایک درخت کی پھیلی ہوئی شاخوں نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس اکیلے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور اداسی کے ساتھ برفانی خاکستری رات کو دیکھنے لگا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، تب ایک سرخ اور عجیب و غریب بے آواز روشنی برف پر نمودار ہوئی۔ ایک غراہٹ کے ساتھ بھیڑیا اٹھا اور اپنا خوبصورت سر اٹھا کر اس روشنی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایک عظیم الشان لہو رنگ چاند تھا جو جنوب مشرق میں ابھرا تھا اور دھیرے دھیرے کوہریلے آسمان کو پھلانگ رہا تھا۔ کئی ہفتوں سے اتنا بڑا اور ایسا سرخ چاند نہیں نکلا تھا۔ مرتے ہوئے بھیڑیے کی آنکھیں اس کوہر آلود تشتری کو اداس نگاہوں سے دیکھتی رہیں اور ایک بار پھر ایک مدھم اور دردناک چیخ رات کا سینہ چیر گئی۔ پھر روشنیاں اور لوگوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ موٹے کوٹوں میں ملبوس دیہاتی، شکاری، سمور کی ٹوپیاں اور ڈھیلے ڈھالے چرمی موزے پہنے دیہاتی لڑکے برف میں رپ رپ کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک فاتحانہ چیخ بلند ہوئی۔ انہوں نے مرتے ہوئے بھیڑیوں کو دیکھ لیا تھا۔ تیزی سے 2 گولیاں چلائی گئیں جو دونوں خطا ہو گئیں۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی مر رہا تھا۔ وہ سب لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے اس پر پل پڑے۔ وہ بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اس کی ہڈیاں تک توڑنے کے بعد وہ اسے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئے۔ وہ قہقہے لگا رہے تھے، بڑے ہانک رہے تھے، کوس رہے تھے۔ ان کا دھیان کافی اور برانڈی کی طرف تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی برف پوش جنگل کے حسن کو نہ دیکھا، نہ بلند اور منور سطح مرتفع کو، نہ ہی سرخ چاند کو جو بلند پہاڑ کے اوپر چمک رہا تھا اور جس کی مدھم روشنی ان کی بندوقوں کی نالیوں پر، شفاف برف پر اور مردہ بھیڑیے کی دھندلائی ہوئی آنکھوں پر لرز رہی تھی۔